بسم اللہ الرحمن الرحیم عن عبداللہ ابن مغفل رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يبولن احدكم في مستحمه ثم يغتسل فيه او يتوضأ فيه فإن عامة الوسواس منه رواہ ابو داؤد والترمذی والنسائی۔ حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی اپنے حمام میں پیشاب نہ کرے کہ پھر وہاں پر وہ غسل کرے گا یا پھر وہ وہاں پر وضو کرے گا، کیونکہ اکثر وسوسے اس طرح کرنے کی وجہ سے ہوتے ہیں، عام طور سے وسوسے اس طرح کرنے کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ اس حدیث کو امام ابو داؤد، امام ترمذی اور امام نسائی رحمہم اللہ نے روایت کیا ہے۔ آج کے درس حدیث میں یہ ایک حدیث پڑھی گئی ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ حمام میں پیشاب نہیں کرنا چاہیے، حمام میں پیشاب نہیں کرنا چاہیے۔ عربی زبان میں یہاں پر لفظ ہے مستحم۔ مستحم کے معنی ہوتے ہیں گرم پانی کی جگہ۔ ہم اردو میں بھی جو حمام بولتے ہیں اس کے بھی معنی ہوتے ہیں گرم پانی کی جگہ۔ حمام عربی زبان کا لفظ ہے، حمون کے معنی آتے ہیں گرم پانی، حمیم گرم پانی۔ یہ مستحم بھی وہی لفظ ہے، تھوڑا سا چینج ہے مگر گرامرز کے حساب سے اس کے بھی معنی وہی ہوتے ہیں، قریب قریب گرم پانی کی جگہ۔ چونکہ اکثر و بیشتر لوگ غسل کرنے کے لیے پانی کنکنا یا تھوڑا زیادہ گرم استعمال کرتے ہیں، اس لیے غسل خانے کو مستحم یا حمام کہا جاتا ہے کہ وہاں پر اکثر غسل کرنے والے لوگ تھوڑا سا کنکنا پانی تو بھی استعمال کرتے، گرم میں تھوڑا کنکنا، تو خیر اس لیے اس کو مستحم اور حمام کہا جاتا ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتلائی ہے کہ تم میں سے کوئی بھی حمام میں پیشاب نہ کرے کہ پھر پیشاب کرے گا اس کے بعد پھر غسل بھی کرنے کا ہے یا بہت ساری مرتبہ وضو بھی کرنے کا رہتا، تو وہی جہاں پیشاب گر رہا وہیں غسل کر رہے وہیں وضو بھی کر رہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اکثر وسوسے اس کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں۔ اب اکثر و بیشتر وسوسے اس کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ مطلب اسی حدیث سے اوپر کے ٹکڑے سے واضح ہے کہ وہیں پیشاب ناپاکی بھی ہے، پھر وہیں غسل بھی کر رہے پاکی بھی لے رہے، یا وضو کر رہے پاکی بھی لے رہے۔ بندے کو ڈاؤٹ پیدا ہو جاتا، ارے یا ناپاکی تھی اب میں غسل کرا، ہوا کہ نہیں ہوا کہ، پیروں کو لگ گیا ہوں گا پیشاب، پاک کرا کہ نہیں کرا کہ میں وہ جگہ کو۔ اب وضو کر رہے، وضو کرتے وقت میرے یہاں پیشاب کرے تھے، یا تو وہ خود کرا یا کوئی بھی وہاں پر کرے، دوسرے غسل کرنے والے کرے، یا چھوٹے بچے کر دیے وہاں پر پیشاب، وہیں چھوٹے بچوں کو لے جا کے پیشاب کرا رہے غسل خانے میں۔ اب یہاں جا کے وضو کر رہے، ارے پیشاب کرے تھے ہوں گے بچے، میں ویسے ہی وضو کر لیا، پیرا میرے پاک ہوئے کہ نہیں ہوئے کہ، پاکی ناپاکی کا وسوسہ پیدا ہوتا۔ بات سمجھ رہے؟ وسوسے پیدا ہوتے ہیں کا ایک مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ پاک ہوئے کہ نہیں کی، یہ وسوسہ پیدا ہو رہا، اور ایک وسوسوں کی بیماری سے لگ جا رہی پورا۔ تو حدیث میں جو کہا گیا ہے اکثر وسوسے اس کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں، اس کا مطلب وسوسوں کی بیماری نہیں، اس کا مطلب پاکی اور ناپاکی کے وسوسے، پورے بیماریاں وسوسوں کے، ہر ٹائپ کے وسوسوں کی بیماری نہیں، خالی پاکی ناپاکی کے وسوسے اس کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اب وسوسوں کا مسئلہ ایسا ہے، جب ایک ٹائپ کے وسوسوں کا شکار بندہ ہو جاتا ہے اور ایک ٹائپ کے وسوسوں کی بیماری اس کو لگ جاتی ہے، تو پھر آہستہ 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 وہ ہر ٹائپ میں، ہر لائن میں وسوسوں کا شکار ہو جاتا ہے، پھر اور وسوسوں کی بیماریاں بھی پیدا ہو جاتی۔ پیشاب وہاں پہ کرنے کی وجہ سے پاکی ناپاکی کا وسوسہ آیا، پھر وہ پاکی ناپاکی کے وسوسوں کی بیماری بن گئی، تو پھر اور ہر طرح کے وسوسے بھی آنا شروع ہو جاتے ہیں، پھر وہ ہر چیز میں ڈاؤٹ میں رہتا ہے، ہر چیز میں ڈاؤٹ میں رہتا ہے، وضو ہوا کہ نہیں ہوا کہ، نماز میں صحیح پڑھا کہ نہیں پڑھا کہ، میں پاک ہوا کہ نہیں ہوا کہ، میں یہ کام کرا کہ نہیں کرا کہ، ہر جگہ میں وسوسے پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ کیوں بھائی؟ سلسلہ وہاں سے شروع ہوا، حمام میں، غسل خانے میں یا وضو کی جگہ میں پیشاب کرنے کی وجہ سے سلسلہ پیدا ہوا، اس لیے غسل خانے میں، حمام میں پیشاب نہیں کرنا چاہیے، ورنہ یہ وسوسوں کی بیماری پیدا ہوگی، ٹھیک ہے، اس کو آپ ذہن میں رکھیے۔ اب یہاں پر علماء کرام ایک بات یہ بتلاتے ہیں کہ یہ جو حکم ہے غسل خانے میں پیشاب کرنے سے منع کرے اور اس سے وسوسے آتے بولے،
یہ ہر طرح کے غسل خانے میں نہیں ہے، یہ ایسی جگہ پر ہے جہاں مٹی کا غسل خانہ بنا ہوا ہے، پانی ڈھلان میں بہنے کا تھا اور پیشاب وائز گر کے سوکھ گیا، پھر انہیں وائز غسل کر رہا، پورا پیشاب بہہ کے نہیں جا رہا وہاں سے، پانی بھی وائز مل جا رہا، پیشاب بھی اس میں مل جا رہا، تو وسوسے پیدا ہوتے. یا پیشاب کو پانی کو بہہ کے جانے کے واسطے کوئی گڑھا بنا ہوا نہیں ہے، وہاں پر پیشاب کرے تو وسوسے پیدا ہوتے. اب نارملی آج کل جیسے حمام اور غسل خانے اور وضو خانے بنے ہوئے ہیں، وہاں پر آپ ایک چلو پانی ڈالو تو وہ بھی بہہ کے نکل جاتا. اب پیشاب کرے پورا بہہ کے چلے گیا، پھر اس کو پاک کرنے کے واسطے 3-4 لوٹے پانی اچھا بہا دیے، پورا بہہ گیا، اور ہمارے کو یقین ہے کہ اب وہاں پہ پیشاب کے قطرے نہیں ہیں، کیا بھی نہیں ہے، اب پھر وہیں غسل بھی کر رہے، اس کی وجہ سے وسوسے نہیں پیدا ہوتے. بات سمجھ رہے نا؟ یہ ان جگہوں پر ہے جہاں پر پانی رک جاتا ہے، پیشاب رک جاتا ہے، یا ان جگہوں پر ہے جہاں بہتا تو ہے مگر آسانی سے نہیں بہتا، ایک لیول میں ایک پورا ایک لیول میں ہے، سیدھا ہے، تھوڑا بھی ڈھلان نہیں ہے، پانی بہہ کے آسانی سے نہیں جا رہا، یا ہے موٹے موٹے پتھر ہیں، اوپر نیچے گڑے گڑے کے پتھر ہیں، ویسی جگہ پر یہ وسوسے پیدا ہونے کی بیماری ہوگی. بات سمجھ رہے نا؟ باقی اگر اچھا بنا ہوا ہے غسل خانہ اور وہاں پر پیشاب کرنے کی وجہ سے پیشاب بھی بہہ جا رہا، پانی ڈال کے صاف کر دیے، پاک کر دیے، پھر غسل کر رہے، تو پھر وسوسے نہیں پیدا ہوتے. ٹھیک ہے. ایک اور چیز یہاں پر یہ سمجھیے، یہ تو تب ہے جب غسل کے وقت پیشاب کرنے کی نوبت آئی، لیکن ایک بندے کو غسل سے پہلے پیشاب کرنا ہے تو وہ پہلے طہارت خانے میں جانا، جا کے ضرورت سے فارغ ہو جانا، پیشاب سے جو بھی حاجت ہے اس کو پورا فارغ ہو کے پھر غسل کرنا. ایسا نہیں کہ شدید پیشاب بھی آ رہا، حمام میں جا کے پیشاب بھی کر لیتا ہوں، پانی بھی نہا لیتا ہوں. وسوسے پانی بہنے کی جگہ ہو یا نہ ہو، دونوں صورتوں میں یہ طریقہ ہی غلط ہے. بات سمجھ رہے نا؟ اگر پانی بہنے کی جگہ ہو، پیشاب بہنے کی جگہ ہو، طریقہ تو غلط ہے، وسوسے پیدا ہوندو نکو ہوندو وہ بات کی بات ہے، لیکن پانی بہنے کی جگہ نہیں ہے تو طریقہ بھی غلط ہے، وسوسے بھی پیدا ہوں گے. اس لیے اگر کسی کو غسل کرنا ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے الگ سے طہارت خانے میں جا کے پیشاب وغیرہ سے فارغ ہو جانا، پھر غسل کرنا، اس کے بعد غسل کرنا، تاکہ وہ نوبت ہی نہ آئے. چلو ٹھیک ہے، کوئی بندہ کر لیا ویسا، پیشاب سے فارغ ہو گیا، اچھی طرح فارغ ہو کے غسل کرنے کے لیے آ گیا، اب غسل کرنے کے دوران پیشاب آ رہا، تو اب کیا کرنا؟ اب یہاں مسئلہ کھڑا ہوتا، کیونکہ آپ کپڑے اتار کے غسل کر رہے، اب وہ ٹائم پہ غسل کرنے کے بیچ میں پیشاب آ گیا، تو اب الگ سے اٹھ کے جا کے پیشاب کر کے تھوڑا ہی آتے. اب تھوڑا بہت پیشاب آ رہا تو وہ ٹائم پہ کیا کرنا؟ وہ ٹائم پہ مسئلہ کھڑا ہوتا، تھوڑا بہت قطرے پیشاب کے نکل رہے ہیں، تھوڑا بہت پیشاب آ گیا، غسل کے دوران پیشاب کر لیا، پھر اچھی طرح پہلے تھوڑا پانی بہا کے پاک کر لیا اس کی جگہ کو، پھر باقی کا غسل کر لیا، تو پھر کوئی حرج کی بات نہیں ہے، گنجائش ہے. نارملی اکثر انسانوں کو غسل کرنے کے دوران تھوڑا تو بھی پیشاب آ جاتا، اکثر لوگوں کو آ جاتا، تو اس سے منع نہیں کیا گیا ہے. یہاں پر منع یہ ہے کہ غسل سے پہلے پیشاب آنا تھا تو الگ سے پیشاب نہیں کر کے آیا، وہیں غسل کر رہا اور وہاں پہ وضو کر رہے، وہاں پہ جو ہے نا پیشاب بھی کر رہے، سب وہیں کرنے کی عادت بنا لے رہے، تو اس کا نقصان یہ ہوتا کہ اس کی وجہ سے وسوسے پیدا ہوتے. ٹھیک ہے. اسی طرح اور ایک چیز یہ سمجھیے، چھوٹے بچوں کو جو پیشاب وغیرہ کراتے ہیں نا، الگ جگہ رہنا ان لوگوں کی، گھر میں ایک موری ہے وہاں پہ کرانا، وہاں پر وضو کرنے کی جگہ نہیں رہنا، وہ حماموں میں لگ جا کے چھوٹے بچوں کو پیشابہ وغیرہ نہیں کرانا، کیونکہ چھوٹے بچوں کو کب بولے جب پیشاب آتا، اب وہ صاف جگہ ہوئی نہیں ہوئی، پھر وسوسے کیسا بھی پیدا ہو جاتے ہیں انسان کو. ارے بچے کر دیے تھے ہوں گے، اچھا پانی نہیں ڈالے تھے ہوں گے، میں وہیں ٹھہر کے وضو کر لیا، اب میرے کو کیسا، میں پاک ہوا کہ نہیں کی، یہ وسوسے پیدا ہوتے. اس لیے اس میں بھی احتیاط کرنا، چھوٹے بچوں کو الگ جگہ ہونی چاہیے پیشاب وغیرہ کرانے کے لیے، اور اگر الگ جگہ نہیں ہے تو گھروں میں پابند کیجئے کہ وہ پیشاب پخانے سے بچوں کو فارغ کرا کے اچھی طرح پانی بہا کے اس جگہ کو پاک کریں. اہتمام ہونا چاہیے اس کا. ٹھیک ہے نا بھائی؟ یہ 2-4 مسئلے ہیں، اس کو اچھی طرح ذہن میں رکھ لیجئے. اور ایک آخری مسئلہ یہ ہے جو تقریباً پیش آتا ہے، حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ساری مرتبہ غسل کر لیتے تھے تو غسل میں تو پاکی حاصل ہو گئی، پھر الگ سے نماز کے لیے وضو نہیں کرتے تھے، کیونکہ غسل سے جب پوری پاکی حاصل ہو گئی اور وضو کے اعضاء بھی دھل گئے، سب ہو گئے، پھر الگ سے وضو کرنے کا کیا مطلب ہے؟ الگ سے وضو نہیں کرتے تھے. ٹھیک ہے نا؟ تو غسل کر لینے سے وضو آٹومیٹکلی ہو جاتا ہے. عبادت کے لیے پھر الگ سے وضو کی ضرورت نہیں ہے،
جب تک کہ وضو کو توڑنے والی چیز پیش نہ آئے. اگر غسل کر لینے کے بعد وضو کو توڑنے والی چیز پیش آ گئی تو پھر سے وضو کرنا پڑے گا. اب ایک بندہ غسل کر رہا تھا, غسل کمپلیٹ پیش تھا, اس ٹائم پہ 1-2 قطرے پیشاب کے نکل گئے, پھر ویسے غسل کر لے کے آ گیا باہر, تو کیا انہیں نیا وضو کرنا نہیں کرنا ایسا بندہ؟ تو اس بارے میں ذہن میں رکھ لیجئے, غسل کے دوران اگر ایک آدھ قطرہ بھی پیشاب کا نکل گیا یا ہوا خارج ہو گئی, اس کے بعد ہم نے باقی غسل میں وضو کے اعضاء کو دھویا تھا یا نہیں دھویا تھا. اس کے بعد اگر ہم نے وضو کے چاروں اعضاء کو اچھی طرح دھوئے, دونوں ہاتھ بھی دھوئے, چہرہ بھی دھوئے, پیر بھی دھوئے, سر کا مسح بھی کرے, فرض والے 4 چیزیں اگر ہم یہ کرے تھے تو پھر الگ سے وضو کی ضرورت نہیں ہے. اور اگر ایک آدھ قطرہ نکلنے کے بعد ہم چہرے پہ پانی ڈالے گی نہیں ڈالے گی, ہاتھوں کو پورا دھوئے گی نہیں دھوئے گی, پیروں کو اچھی طرح دھوئے گی نہیں دھوئے گی, خالی ڈاؤٹ ہے, خالی سر پہ سے پانی بہا لیے بس, وضو کا اہتمام نہیں کرے قطرے نکلنے کے بعد, تو پھر ویسے ٹائم پہ الگ سے وضو کر لینا چاہیے, کیونکہ قطرہ نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے, پھر اس کے بعد کمپلیٹ وضو بھی ضروری ہوتا ہے, وہ یہاں پر نہیں ہوا ہے. ٹھیک ہے نا بھائی؟ یہ 2-4 باتیں ہیں, اس کو ذہن میں رکھ لیجئے. الغرض آج کے درس حدیث کا اچھا اور ایک چیز ایک باقی رہ گئی, اٹیچ باتھ روم کے مسئلے کھڑے ہوتے ہیں. اگر اٹیچڈ ہے تو وہاں یہ وسوسوں کی بیماری پیدا ہو سکتی, اس لیے بہتر یہی ہے, کوشش یہی کیجئے کہ گھروں میں واش روم الگ ہو, باتھ روم الگ ہو, پیشاب خانہ طہارت خانہ الگ ہو, غسل خانہ الگ ہو, الگ الگ ہونا چاہیے. اور اگر مجبوری میں بنا دیے جگہ کم ہونے کی وجہ سے تو سیکشن وائز بنائیے, یا تو اس کو اونچا بنائیے اور اس کو نیچے بنائیے, یا اس کو نیچے بنائیے 1 فٹ 2 فٹ اور اس کو اوپر بنائیے, یا بنا دیے ہیں تو دونوں میں کوئی پردہ ڈالنے کا یا پھر وہیں پر بیچ میں کوئی سیکشن بنا دیجیے الگ آڑ لگا کر, تاکہ یہ پاکی ناپاکی کے ٹینشن اور وسوسوں کا سلسلہ کھڑا نہ ہو جائے. اس کا بھی لحاظ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے نا بھائی؟ یہ 2-4 باتیں ہیں, بڑی بہترین چیز, روزانہ کے معمولات روزمرہ کی زندگی سے متعلق چیزیں ہیں, یہ سیکھنا سمجھنا بہت ضروری ہے. تو آج کے درس حدیث کا خلاصہ, پیشاب جہاں ہم غسل کرتے ہیں وہاں پر پیشاب وغیرہ نہیں کرنا چاہیے, جہاں وضو بنانے کی جگہ ہے وہاں پیشاب وغیرہ نہیں کرنا چاہیے, کہیں ایسا نہ ہو کہ وسوسوں کی بیماری پیدا ہو جائے. دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سب کو اپنے ہر عمل کو قرآن و سنت کے مطابق انجام دے کر